نہیں برائٹ سر بھائی، جی یہ جی جی یہ وہ الہام ہے جو یہ باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ الہام ہے جو باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ہر طرف پکانے کی بو۔ ویسے پوچھا جائے کہیں تو استعمال کرو گے نا، مطلب اللہ سوری یار، میں ذرا وائلڈ ہو رہا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ میں تھوڑا بیک فٹ پہ جاؤں یار۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں سخی بھائی، دس would be the one then they enter into the washroom like ورین اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، they would read ہر جگہ سے پکانے کی بو۔ اللہ دیکھیے یہ گندا ذہن ہمارا، ہر چیز کا حل نکالنا، تعویل نکالنا قادیانیوں نے خود کیا ہے، ہمیں نہ بلیم کریں، ٹھیک ہے نا؟ the credit goes to them۔ اچھا اب میں نہیں کروں گا معذرت کر رہا ہوں۔ جبران بھائی، اچھا دیکھیے نائٹر بھائی، یہ مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے مرنے سے پہلے اس طرف اشارہ کر دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ہاں ہے نا، اس کا بتایا گیا تھا۔ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا اب مرزا صاحب کے ہاں اب وہی ہے۔ اب ہاں جی میرے ہاں یہ کہا مرزا صاحب نے وہی ہے، حیضہ ہاں ہو جی گیا، وہی ہے۔ حیضہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہو گیا، تو دیکھنے والے نے، ہاں جی ہاں جی، اور سوال یہ پیدا ہو کہ دیکھنے والے نے کیا دیکھا اور کہنے والے نے کیوں کہا۔ جب اس نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا، بتایا ہاں گیا تھا۔ تو اب یہ وہی دیکھنے ہے، والے نے کچھ دیکھا، دیکھنے والے نے کچھ ہاں دیکھا بتایا ہوگا گیا نا، تھا، دیکھنے والے نے کچھ دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو نہیں مرزا صاحب نے کہا کہ تو اب پتہ تو چل گیا کہ اس الہام کی کیا مراد ہے۔ نہیں، آپ مرزا صاحب کے دو الہاموں کو آپس میں جوڑیں نا، دو الہاموں کو آپس میں جوڑیں، دیکھیں، اور پیٹ پھٹ گیا، پکانے کی بو ہر طرف پھیل گئی، ان دونوں کو ملا کے اور پیٹ پھٹ گیا، پکانے کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ مجھے لگتا ہے مرزا صاحب کا یہ جو فرشتہ تھا نا، یہ پشتو بولتا تھا۔ پتا کیوں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیوں؟ میرا ایک دوست ہے اسلامی یونیورسٹی میں نا، نائٹ رائڈر بھائی، تو وہ ایک دن میرے پاس نا وہ آیا، پٹھان تھے وہ، تو مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ آپ کے پاس پتیلی ہے؟ پتیلی، میں نے کہا کیا کرنی ہے؟ کہتا ہے یار وہ کھچڑی پکانا ہے۔ میں نے کہا کھچڑی کیوں پکانا ہے؟ کہتا ہے وہ شریف الدین کا پیٹ بہہ رہا ہے۔ میں کہا پیٹ پیٹ بہہ رہا بہ کیا رہا مطلب؟ پیٹ بہہ رہا ہے تو وہ کہنا یہ کہہ رہا تھا اس کا نا پیچز لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پیچز لگے ہیں تو وہ مجھے پتیلی تو میں کھچڑی پکانی ہے اس کے لیے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ جو فرشتہ تھا وہ لازم پشتو بولتا تھا کہ اچھا، اس نے مجھے بتایا بعد میں ایک اور پٹھان دوست نے کہ یہ اصل میں وہ لفظی ترجمہ کر رہا ہے پشتو کے اس جملے کا، جس کا ہاں مطلب لفظی یہ ہے ترجمہ کہ کر پیچز لگے، لفظی ترجمہ کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں جب لفظی ترجمہ کریں گا تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا، لفظی ترجمہ کہ پیٹ ہاں بہہ رہا ہے، حالانکہ کہنا ہے ہاں وہی چاہ رہے تھے، 5 پیچز لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے جو ہاں جیسے بھی اس نے کہا نا، یہ مرزا صاحب کو جو فرشتہ الہام لے کے آیا، اس نے کہا پیٹ پھٹ گیا، اصل میں وہ ہاں کہنا چاہ رہا تھا کہ پیچز لگے ہوئے ہیں، ایسا پیچز ہوا ہوا لگ ہے، گئے ہیں، پیٹ جاری ہو گیا، ہاں پیٹ ایسا ہو جاری گیا، ہو گیا، ٹھیک ہاں ہے نا؟ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پیٹ پیچز لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ پیچز بھائی نے کہا کہ پیٹ بہہ لگ رہا ہے، گیا، پیچز تو لگ گیا، اس نے کہا جی پیٹ پھٹ گیا، یعنی پیٹ بھی اس طرح سے وہ بہا ہے کہ جیسے پھٹ جاتی ہے نا چیز، تو اس کے بعد وہ سارا معاملات دگرگم ہو جاتی حالت۔ ہاں یہ جو ہے اچھا برائٹ بھائی، چیز پھٹ جاتی۔ شیر یاد آ اچھا گیا ایک۔ اچھا نہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ
ٹائگر بھی آپ کی بات کٹ رہی ہے. آپ کے پاس کر رائٹ بھائی، جی پروین شاکر کا شعر یاد آ گیا کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی. یار اس موضوع پر یہ شعر نہیں سنانا تھا، یہ کبھی شعر پڑھنا پڑ جاتا ہے پھر معاملہ بد مزہ ہو جاتا ہے پھر یہ مرزا صاحب کیا کرے یار، اب ان کے الہامات ہی ایسے ہیں، کیا کرے پھر اس کا. السلام علیکم. ایک اور الہام پر بھی روشنی میری آواز ڈالیے آ گا. رہی ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم اب السلام. آ رہی ہے وعلیکم ٹائٹل بھی، السلام آپ کی ورحمۃ بات اللہ. کٹ گئی تھی. وعلیکم السلام. میں کہہ ایک رہا اور تھا وعلیکم السلام، میں کہہ رہا تھا وہ جو ترجمہ وہ کہتے ہیں نا ترجمہ کرو انگلش میں. کل صدر میں گولیاں چل رہی تھیں، تو مطلب ہاں صدر بازار کا نا اس کو کل صدر میں وہ کہتا ہے دیر واز شوٹنگ یسٹرڈے ان پریزیڈنٹ. تو میں اچھا اس نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ٹیبلٹس، اس نے کہا تھا ٹیبلٹس فار واکنگ ان پریزیڈنٹ. The ہاں tablets, the ٹیبلٹس فار tablets were واکنگ، walking in the ہاں present. ٹیبلٹس فار واکنگ ان پریزیڈنٹ. گولیاں یا وہ گولیاں جو ہاں 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 تو وہ تھا نا اس کا سسر تھا نا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے. ہاں یا دعا موجود ہے. اچھا میرا ایک الہام ہے، اس پر آپ لگتا تھوڑی ہے سی وہ بھائی روشنی آپ ڈالیے کا گا. نہیں ہے الہام، مرزا صاحب کا ہے یہ، بھائی واضح کر الہام یہ ہے کہ نادر شاہ کہاں گیا. دیں. برائٹ بھائی، جی میرا دل کر رہا ہے کہ آپ الہام پڑھیں اور میں شعر سناتا ہوں آپ کو الہام کے بدلے. نہ کریں یہ ہر شعر پڑھنے پڑ جاتی آ جاتی ہے پھر اوہ، اس میں، بعد میں کبھی شعر پڑھیں تو وہ یہ جناب مرزا صاحب گھوم رہے ہوں دماغ میں. اتنی زیادتی شعروں برائٹ کے بھائی، ساتھ یہ نہیں جو کرنی چاہیے. یہ جو اب ملک بھائی نے الہام پڑھا ہے، اس پر تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ملک کو ڈھونڈو گے ملے گی نہیں نایاب. ملنے کے لیے نایاب ہے، ملنے ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نایاب ہیں ہم. ملنے کے نہیں ملنے کے نایاب ہے. نہیں نایاب ہیں آپ. ہاں، یعنی کہ کیا آپ نے بات. ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ نادر شاہ نہیں ملنے والا. ویسے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جیسی شاید لبنی بھی نہیں، بڑی نایاب شاید ہاں بالکل. بھائی کہاں سے ایو لے جی کے شاید لبنی بھی نہیں. تار آئی تائی آئی. نہیں جی آج تو میں نے طویل کر دی ہے، اور میرا خیال ہے قادیانی کو سنانے کے لائق ہے، اور اس کو پسند کریں گے وہ. ویسے مرزا صاحب کو الہام کیا سچا ہو گیا. طویل کیا آپ نے؟ تار آئی تائی آئی، کیا طویل میں کیا آپ نے نے؟ کہا کہ یہ میں جو فون پر تھا نہیں سن سکا. مرزا غلام قادیانی کے جو والد فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی دن ہی اسی وقت ہی الہام ہو گیا، الہام آ گیا مرزا صاحب کو. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی مہمان آئے تو خوشی ہوتی ہے نا، گھر آئے تو. مرزا صاحب چھپے چھپے انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے والد کے مرنے پر. اس گفتگو سے جو آج آپ نے اسکین پڑھا ہے اسٹیٹمنٹ، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ ایک کائنڈ آف ریلیف فیل کر رہے ہیں، ہاں ریلیف مل گیا. ریلیف فیل کر رہے ہیں کہ شکر جان چھوٹی باپ سے بھائی سے. اب سنیے، تار آئی تائی آئی، تار سے مراد الہام، تائی سے مراد موت. او ہاں جی، ہاں تائی یا واہ.
ताई आई, तार आई, ताई आई, तार होगी या इल्हाम, ठीक है ना जी। तो ताई होगी मौत, मिर्जा साहब का वालिद फौत हुआ, तो ये इल्हाम मिर्जा साहब को वालिद की वफात के बारे में आया। अच्छा, ताई क्यों कहा गया, मौत को ताई क्यों कहा गया? इसलिए कि जब ताई आती है तो खुशी आती है ना भाई, बच्चे खुशियां मनाते हैं, जब ताई मेरी आ गई है, कोई लेकर आई, कोई फल लेके आई होगी, कुछ आए कि से पैसे लेंगे, दुकान पे जाएंगे। हाँ, तो मिर्जा साहब रिलीफ का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर कि बाप मौत आई, जान छुड़ी बाप से, तो तार आई, ताई आई, तो मौत आई लेकर खुशी का पैगाम लेके आई मिर्जा साहब के लिए। वाह, ठीक, तार आए थे। क्या बात। मैं कहता हूँ सब नाइट ने कैसा फिट की है, जबरदस्त जबरदस्त। यही तो ये काम करते हैं, जैसे मर्जी तावील कर देते हैं। मुझे आपके ना मिर्जा की जो तावील आपने की ना कि मर जा, वो बड़ी सही फिट बैठी है। मर जा, मर जा। इसको हम इस तरह अदबी अंदाज से इस तरह बयान करेंगे ना, कसरत इस्तेमाल की वजह से मर्जा मिर्जा बन गया। हाँ, स्लैंग हो गया वो। मर्जा पहले मर्जा बना, मर्जा से मिर्जा बन गया। नहीं, आज नहीं खोलेगा साकिब भाई, आज नहीं खोलेगा। वो बिजी है ना, आ जाते हैं, वो बिजी हो गया, आ जाते हैं। ओहो, चल गए मुझे few minutes, आप बात करें। आज असल में ना बड़ी ना आज बड़ी संजीदा गुफ्तगू रही है सारा दिन। तो ये मिर्जा साहब की मैं समझता हूँ कि इल्हामात एक फन पारे हैं। अच्छा, फन पारे से मुराद जो है ना, ये फन इंग्लिश वाला फन है, तो फनी नहीं होता, फनी, तो ये फनी, ये फनी उर्दू वाला फन नहीं है, ये इंग्लिश वाला फन है। तो ये मिर्जा साहब के इल्हाम फनी पारे हैं, तो इसलिए ये फन पारे हैं, तो थोड़ा सा फिर फन हो जाता है इनको पढ़ के। क्या बात है। अच्छा, मैं तो एक मिर्जा साहब की एक सिचुएशन जो बताई हुई है उनकी किताबों में, कि मिर्जा साहब जो है ना, वो उन्होंने जो पैसे जमा किए होते थे ना, तो वो पेटियां रखी होती थी, पेटियां रखी होती थी मिर्जा साहब ने घर में, और पेटियों को ताले लगाए होते थे, और वो इतनी पेटियां थी कि उनकी कोई चाबियों के गुच्छे होते थे मिर्जा साहब के। तो मिर्जा साहब ने कोटी ऊपर पहनी होती थी, और मिर्जा साहब ने उस कोट जो होता था, ओवर कोट सा जो मिर्जा पहनते थे, उसकी जेबों में मिर्जा साहब ने रोड़े रखे होते थे, पत्थर भी रखे होते थे। मिर्जा साहब ने उसमें एक टाइम पीस रखा हुआ था, पूरा टाइम पीस चलता नहीं था। वो भी रखा होता था। हाँ, गुड़ भी रखे होते थे, टाइम पीस पूरा इतना बड़ा रखा होता था, वो चलता नहीं था, और टाइम देखने के लिए वो रखा होता था। और नाड़े के साथ मिर्जा साहब ने चाबियों के गुच्छे बांधे होते थे, और जब मिर्जा साहब चलते थे ना, तो चाबियों के गुच्छे दूर से आवाजें करते, छन छन, पता बताया देंगे, हेलो जी मिर्जा साहब आ रहे हैं। मिर्जा साहब आ रहे हैं। जैसे बेल नहीं लगी होती, बेल के बंदा दूरों ही आ रहा है, बेल बज रही है, छन छन छन। यार वो सिचुएशन क्या होती होगी। ऊपर से मिर्जा साहब दावा करते होंगे, मैं नबी रसूल हूँ, इथों जाबियां खड़क दी होंदियां। क्या बात है। अस्तगफुरुल्लाह। हमारे गांव में ना नाइट राइडर भाई, हमारे गांव में ना, गांव के बाहर एक बाजार है, तो मतलब वो मेरे दादाजी के मुर्शिद भी थे, तो उनके ना हमारी जमीनों में ही वो बाजार बना हुआ है, तो उसके साथ जो है ना, वो छोटी सी कुटिया थी, तो वहां के मलंग रहा करता था, हम उसको कहते थे बाबा टल्ली। वो जो बाबा टल्ली था ना,
وہ جو گاؤں کے نوجوان اس کے پاس جا کے بانگو بھی پیا کرتے تھے، تو وہ اپنے گلے میں ہر وقت ٹلی لٹکا کے رکھتا تھا، تو جہاں سے اس نے گزرنا نا تو ٹن ٹن کی آواز آنی پتہ چل جائے تو بابا ٹلی گیا ادھر سے. دو ٹلی گیا. تو یہ مرزا صاحب جو تھے قادیان کے بابا ٹلی تھے، جدھر ہاں تک گزرتے چھن چھن کی آواز ہے. نائٹ رائڈر بھائی، چھن چھن کی آواز. نائٹ رائڈر بھائی میری نہ سوچیں کسی اور طرف جا رہی ہیں، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. آپ نے جو مثال بیان دی. اچھا ٹھیک ہے، بس آپ ادھر ہی تک ہی رہیں. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں اتوں مرزا صاحب کمزور سی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سفید بھائی، جزاک اللہ خیر جزاک سفیر بھائی، اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.